हमारा आज का टॉपिक है ज़कात, खैरात, सदका और उसके बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि जी ज़कात देना तो ज़ाहिर है लाज़मी है क्योंकि ये इस्लाम का एक अहम रुकन है। लेकिन हम ज़कात किस तरह दें, किस तरह से की जाती है ज़कात, किस किस पर जो है ज़कात वाजिब है और किस किस पर नहीं है, ये मैंने कहा था कि जब आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद होंगे तो मौलाना साहब से आज हम पूछेंगे कि ज़कात देने के क्या तरीके होते हैं, कितनी फ़ीसद ज़कात देनी चाहिए, किस किस चीज़ पर, सोने पर, चांदी पर, वो आज हमें तफसील से बताएंगे। लेकिन मैंने ये भी आप लोगों से ज़िक्र किया था कि सदका आप जितना चाहें करें, मैं तो जितना चाहे सदका करती हूँ और यही बात सुबह मैंने आपसे की थी और आज मैं मौलाना आज़ाद जमील साहब से बात करूँगी कि मौलाना साहब सुबह मैंने ये बात की थी कि जी। ज़कात का तो एक बाकायदा हिसाब करके हमें ज़कात देनी होती है, लेकिन सदका और खैरात तो हम जितना भी चाहे कर सकते हैं और जितना करें वो अच्छा है क्योंकि बलाओं को और जो आफतों को होता है वो सदका टालता है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, आज के हमारे टॉपिक के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेरिया मेरी बहन, सदक़ात, खैरात और ज़कात तीनों चीज़ों में मामूली सा फ़र्क है। ज़कात वाजिब होती है जी। और जो सदक़ात हैं वो भी ज़कात के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन सदक़ात तीन किस्म की होती हैं: फ़र्ज़, वाजिब और नफ़ल। जो फ़र्ज़ है वो तो ज़कात के ज़ुमरे में आ गई। अब जो वाजिब है, वाजिब जैसे कि फ़ितराना है, फितरा। आपने कोई कसम खाई है, कोई मिन्नत है या आप कुर्बानी करते हैं तो वो वाजिब में आती है। और इसी तरह जो तीसरा इसका दर्जा है वो है खैरात में आता है, वो है नफिल में। अच्छा, बाकी दो की जो कंडीशन है वो साहिब इस्तिताअत को नहीं देनी, सही। जो मुस्तहिक है उसको उसको देनी देनी है। है। जो फ़र्ज़ है और वाजिब है वो मुस्तहिक को देनी है, अगर गैर मुस्तहिक को देंगे तो नहीं होगी। और ये जो खैरात है, खैरात मतलब खैर को कसीर कर देना, कसीर तो कर। खैरात बन जाता है। तो खैरात के जो सदक़ात हैं जो नवाफिल में आते हैं वो चाहे मुस्तहिक को दें चाहे ना दें। अच्छा, ये नियत करने वाले की नीयत पे भी डिपेंड जी। करता है। अगर वो आपको मुस्तहिक समझ के दे रहा है तो सदका है, अगर आपको एजाज़ में दे रहा है तो वो फिर गिफ्ट बन जाता है, हदिया बन जाता है। सही। पहले उम्मतों में ये होता था कि जब वो ज़कात देते थे या अपने सदक़ात देते थे तो वो किसी को देते नहीं थे, वो किसी पहाड़ पे या किसी टेले पे वो रख के, वो अगर आग ने जला दिया तो ये एक्सेप्ट किया जाता था कि हाँ, ये अब अल्लाह के बारगाह में कबूल हो गया है। आग जला देती थी। और अगर किसी का माल नहीं जलता था तो मतलब ये होता था कि अल्लाह ने इसका माल कबूल नहीं किया। ये पिछली उम्मतों में ऐसा चलता हुआ आ रहा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन बनाई तो ज़मीन हिलने लगी। तो जब ज़मीन हिलने लगी तो अल्लाह ताला ने उन पे पहाड़ गाड़ दिए मेखों की तरह। जब पहाड़ गाड़ दिए तो मलाइका ने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, क्या पहाड़ों से भी कोई ताकतवर चीज़ है? कहाँ है? का क्या? का लोहा? का या अल्लाह, लोहे से भी कोई ताकतवर चीज़ है? कहाँ है? का आग है? आगे। आग लोहे को भी जला देती है। का या अल्लाह, आग से भी कोई ताकतवर चीज़ है? हवा। कहाँ? बिल्कुल है, हवा है, आग को बुझा देती। वो बुझा देती है। तो फिर इनको कहा कि फिर ये आग से ताकतवर चीज़ का वो पानी है, पानी आग से ताकतवर है। कि अल्लाह, पानी से ताकतवर चीज़? तो फिर एंड में कहा कि वो हवा है, हवा जो है वो पानी को भी उड़ा देती है। का या अल्लाह, इन चारों से कोई ताकतवर चीज़ है? कहाँ है? एक इंसान का वो सदका जो सीधे जानिब से दें और उल्टे हाथ को पता ही ना चले। बेशक, सीधे हाथ से बेशक, हो सुभान तो अल्लाह। उल्टे हाथ का क्या पता ही बात ना है। चले। आप यकीन करें, मैं पढ़ रहा था कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्न अब्बास की एक रिवायत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको ये चार चीज़ें मिल गईं, गोया उसको कुल कायनात की हर खैर मिल गई। पहली चीज़, शुक्र करने वाली
زبان، یہ شکر کرنے والی زبان ہے نا، یہ اگر کسی کو مل گئی تو اس کو ہر خیر مل گئی. اور پھر اس کے ساتھ اور کہا شکر کرنے والا دل. تو اب شکر زبان سے بھی ہوا اور دل سے بھی ہوا. اور پھر تیسری چیز کہی مشقت پر برداشت کرنے والا جسم جو برداشت کر سکے. اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بیوی جو آپ کے مال اور عزت میں خیانت نہ کریں. یہ چار چیزیں جس شخص کو مل گئیں وہ خوش قسمت ہے. اور پھر تین چیزیں آپ نے اور فرمائی کہ جس کو کشادہ گھر مل جائے، نرم سواری مل جائے اور مرت صالحہ اور اچھی بیوی مل جائے، اس شخص کو دنیا کی ہر خیر مل گئی. سبحان اللہ. میں جویریہ جی کل ایک شخص ملنے آئے. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کیا شریعت میں یہ جائز ہے کہ میں اپنی ماں کو زکوٰۃ دے دوں؟ میں نے کہا ماں کو زکوٰۃ دو گے؟ کہ ہاں، چونکہ وہ میرے پاس نہیں رہتی، وہ میرے ایک بھائی کے پاس رہتی ہے، وہ خود بھی مزدور ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے مال سے اس کی مدد کروں. تو میں نے پوچھا کہ تمہاری بچے بیوی، ظاہر ہے تم انہیں شاپنگ کہاں سے کرواتے ہو؟ کہا میں ہائپر سٹار سے کرواتا ہوں، میں ڈولمین سے کرواتا ہوں. میں نے کہا تم چھٹیوں پہ کہاں لے کے جاتے ہو؟ کہ میں فلاں جگہوں پہ میں ان کو لے کے جاتا ہوں. میں نے کہا ماں کے لیے؟ کہا وہ میری بیگم اور میری ماں میں نا آپس میں کوئی میلاپ بیٹھ نہیں رہا. تو میں نے کہا او میرے بھائی، میرا بس چلتا تو میں نے آج تک کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، میں تجھ پہ ہاتھ اٹھاتا. اور اس لیے اٹھاتا کہ جس ماں نے نا تمہیں اس لیے جوان کیا تھا کہ تم بڑے ہو کے قد آور ہوگے، اور پھر وہ جب ساری صلاحیتیں تمہارے اپنی ہڈیاں چور کر دیں، اپنی ہڈیاں چورا کر دیں اور تمہاری ہڈیوں میں طاقت ڈال دی، خود بے چین رہیں تاکہ تم سکون سے رہو. ایک دن بتا دو جویریہ ماں کو کہ اماں پریشان ہوں، خدا کی قسم آپ کو بتائے گی نہیں، ساری رات رو 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 مصلح بگو دے گی، یا اللہ میرے بچے کا کام کر دے. کوئی کہہ تو دے کہ میکے میں بچی پریشان ہے، اس ماں پہ کیا گزرتی ہے. اور وہ بیٹا جو چلتا ہے اور ماں کہتا ہے بیٹا خیر سے جانا، بیٹا خیر سے آنا. حضرت موسیٰ جب کوطور پہ جاتے تھے تو ماں کی جدائی کے بعد جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اے موسیٰ اب تھوڑا سا سنبھل کے آنا، جو تمہارے لیے دعائیں دینے والی تھی نا اب وہ نہیں رہی ہے، جو تمہیں دعاؤں میں یاد رکھتی تھی نا اب وہ نہیں رہی ہے. تو وہ ماں جس کی قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات رکھی تھی، اس ماں کو آج در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہے. آج وہ ماں ہمارے گھروں میں نا سٹور روم میں پڑی ہوتی ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بغیر رمضان کے بھی اس کا روزہ ہی ہوتا ہے. تو ماؤں کا حال جس نظام میں ماؤں کا یہ حال ہو جائے، وہ نظام کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ ان سے ترقی کا حق چھین لیا جاتا ہے، ان سے عزت کا حق چھین لیا جاتا ہے. تو ایک ماں کو بچہ سوچ رہا ہے میں زکوٰۃ دے دوں، اولاد ویسے ماں باپ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، ماں کو تو نانا نانی دادا دادی ان کو تو ہوتی نہیں ہے. لیکن کانسیپٹ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے نے کس طرف ہمیں دھکیلا اور یہاں آ کے کھڑا کر دیا، گویا کہ ان کی اب ہماری زندگی میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. جب چھٹی ہوتی ہے یا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ والدہ ان کو نہلا رہی ہوتی ہے نا، دونوں رو رہے ہوتے ہیں، دونوں ہنس رہے ہوتے ہیں. لیکن جب رفتہ باپ بوڑھا ہو جائے اور اس کا بچہ اس کو نہلا رہا ہوتا ہے نا، دونوں رو رہے ہوتے ہیں.
اچھا جب ماں بچی کو نا نہلا رہی ہوتی ہے نا تو دونوں جو بیٹی ہے اور بچی دونوں ہنس رہے ہوتے ہیں، ماں اور بیٹی. لیکن جب ماں بوڑھی ہو جائے اور بچی کا وقت آئے کہ وہ ماں کو نہلائے تو دونوں کی کیفیت وہ بنتی ہے کہ زمین بھی ہلتی ہے آسمان بھی. تو یہ وہ ماں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر جس نے ماں کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، بے شک بے شک جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ فرشتوں کی بے لعنت. شک. نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. اسی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ممبر پہ قدم رکھا آمین، پھر دوسرے پہ قدم رکھا آمین، پھر تیسرے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ آج تو عجیب اتفاق ہے، ممبر پہ آپ قدم رکھ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، کہ جبریل میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور جبریل مجھ سے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے تک پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. دوبارہ انہوں نے یہی تو کہا. پھر جب دوسری دعا کی کہ جو جہاں آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پہ درود ہی نہ پڑھیں وہ بھی ہلاک ہو. کا میں نے کہا آمین. کا تیسری بڑی عجیب بات کی، آپ کے قدموں کی آہٹ اور دعائیں اور ان پہ آمین جبریل کا جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی بخشش ہی نہ کروا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے. صحیح. تو جویریہ ہم زوال سے زوال کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے پاس اب دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے گھروں کو روشن کر سکے. ہم نے اپنے گھروں کے دیے خود ہی بجھا دیے، ہم نے اپنے گھروں سے برکتیں خود ہی لے لی، اب باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں. نہیں، آپ کے گھر میں آپ کا سب کچھ موجود ہے. آپ کے عمرے کا اجر آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے حج کا اجر آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے صدقات کا حقدار آپ کی ماں ہے، آپ کی زیادہ توجہ کا حقدار آپ کی ماں ہے. اس سے مقدس رشتہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ماں کی ممتا ہے. تو جویریہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم اس معاشرے میں زندگی کو سمجھے بغیر رشتوں کو لے کے چلتے ہیں تو کچھ کو تو بہت آگے لے کے جاتے ہیں اور کچھ کو ہم جو بہت ہی احترام کے ماں باپ کچھ عرصہ ساتھ ہوتے ہیں، کچھ عرصہ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کی دعائیں، ان کی محبت، ان کی شفقت وہ ساری زندگی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے. بہت خوبصورت اور بہت اچھی بات کی آپ نے. اور ایک دفعہ میں چاہوں گی کہ پھر آپ لوگوں کو بتا دیجئے، کیونکہ کچھ لوگوں کو مجھ سے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ میں نے شاید غلط بولا، لیکن میں نے صدقے کی بات کی تھی شروع میں کہ صدقہ آپ جانوروں کو بھی دے سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پانی میں جو مچھلیوں کو کھلاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے. لیکن زکوٰۃ اور خیرات آپ بہت ڈھونڈ کے آپ کو دینا پڑتا ہے کہ جو اس کا حقدار ہو اس کو دینی پڑتی ہے. ایک اور چیز میں صرف پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ماں باپ پر تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بہن بھائیوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، بہن بھائیوں کو بھی نہیں دے سکتے. تو ہم ماں باپ بہن بھائیوں کے علاوہ آپ جو بھی ہے ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو بتا کے دینی چاہیے یا بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بتانا ضروری نہیں ہے. بتانا، اگر بتانے سے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور یہ زکوٰۃ ہے، ظاہر زکوٰۃ مال کے تھوڑے سے میل کو کہتے ہیں جب آپ اس کو پاک کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے انہیں بتانا مقصود نہیں ہے، نہ کہ اعلان کرنا. صحیح.